بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ان چیزوں کا بیان تھا کہ جن چیزوں سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس سے کفارہ لازم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں بغیر کسی اشتباہ کے یا کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کسی آدمی نے کھا لی یا پی لی یا جان بوجھ کر روزے کی یاد ہوتے ہوئے جمع کر لیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اب قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے محبوب یا اپنی بیوی کا تھوک نگل لیا، تو اب قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا تھوک نگل لے تو اس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ تو دونوں مسئلوں میں یہاں پر فرق یہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی آدمی کا تھوک یہ کہا گیا تھا، اور یہاں پر اپنے محبوب کا تھوک یا اپنی بیوی کا تھوک کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے، اس کا تھوک اگر چلا جائے گا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے روزے کی حالت میں کچا گوشت، کچے چاول جان بوجھ کر کے اگر کھا لیا تو اس سے بھی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے اس بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کفارہ ہوتا ہے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے، نہ غلام ہوتے ہیں نہ باندی ہوتے ہیں، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ لگاتار 2 مہینے تک 60 دن کے روزے رکھے مسلسل۔ اگر بیچ میں 1 دن کا بھی ناغہ ہو گیا تو اسے پھر ازسر 9 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، انسان کے اندر طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو، کمزوری ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 60 دنوں تک کسی غریب، فقیر، مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 60 دنوں تک ہی کھلانا ضروری ہے یا 1 دن میں بھی کھلا سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر کسی میں اتنی ہمت اور طاقت ہو تو وہ 1 ہی دن میں دونوں وقت 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دے، 60 کو صبح میں کھلا دے اور 60 کو شام میں کھلا دے۔ اور اگر یہ نہ کر سکے تو روزانہ 1 آدمی کو کھلا دے، اسی کو 60 دن تک لگاتار 2 مہینے تک کھلا سکتا ہے، یا آدمی کی تبدیلی بھی کر سکتا ہے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اگر کسی آدمی نے چھوٹے بچے کو کھانا کھلایا تو کیا یہ ادا ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کم سے کم بالغ ہونا چاہیے کہ جو اچھے طریقے سے جانتا ہو، پہچانتا ہو، اسے عقل ہو۔ پھر ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے تو اب عورت کے ساتھ ایک جو عذر لگا ہوا ہے وہ حیض کا عذر لگا ہوا ہے۔ اگر عورت کفارے کو ادا کرتے ہوئے عورت کو حیض پیش آ گیا تو وہ اپنے روزوں کو ترک کر دے گی اور روزوں کو ترک کر کے آرام سے بیٹھ جائے گی، اور جیسے ہی وہ پاک ہوگی پھر وہ دوبارہ سے ان روزوں کو ادا کرے گی۔ یہ جو بیچ میں حیض کی وجہ سے عذر پیدا ہو گیا تھا، یہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہوگی، لیکن بغیر عذر کے پاک ہونے کے باوجود اگر 1 بھی دن ایسا کر دیا اس نے تو پھر وہ بھی لگاتار 2 مہینے کے ازسر 9 روزہ رکھے گی۔ یہ تھی روزے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات۔
کہ جن چیزوں سے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا، جو سب سے پہلی ویڈیو تھی، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دوسری ویڈیو میں جن چیزوں سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہوتی ہے، اور آج کی اس تیسری ویڈیو میں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔